الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریب۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا بیان حضور نبی رحمت کی شان کے اوپر ہے۔ حالانکہ ہم قاصر ہیں کہ ہم حضور کی شان بیان کریں، لیکن اللہ نے ہمیں جتنی توفیق عطا کری ہے انشاءاللہ ہم اپنا بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کا جس قدر شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ کرم کتنا بڑا ہے کہ ہمیں یہ نعمت بن مانگے ملی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کرم بلائے کرم یہ بھی ہوا کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان خوانی یعنی نعت شریف پڑھنا اور ان کی شان بیان کرنا، یہ جشن ولادت منانا، یہ ہمارے مقدر میں ہی آیا، اور ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مقدر والوں کا حصہ ہے، سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالی اپنی نعمتیں جب بندوں کو عطا کرتا ہے تو اس پہ احسان نہیں جتلاتا۔ اللہ پاک آپ کو دولت دے تو آپ اس دولت سے اگر گھر بنواتے ہیں تو ادھر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب آپ کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو دولت دیتا ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تمام دنیا کی نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، اور وہ بچہ یا بچی جب آپ کے سینے پہ کھیلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری بہاریں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ لیکن وہ مالک فرماتا ہے تو میرا بندہ تھا، مجھے تو تجھے دینا ہی تھا، اس پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ کی وہ نعمت ہے کہ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم کو اپنا رسول عطا فرمایا، یعنی حضور کی عطا فرمایا۔ یہ حضور اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ اس پر کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے۔ کیا خوبی کسی شاعر نے کہا کہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، پتہ نہیں خدا نے یہ کیسے گوارا کیا۔ عزیزان برادر اسلامیہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر احسان الہی ہیں۔ حضور پر نور ہیں، آپ چمکا دینے والا آفتاب ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نبیوں کے سردار، سید الانبیاء اور اللہ پاک کی روشن دلیل ہیں۔ رب رحیم و کریم کی ایسی عظمت و شان والی رحمت و نعمت کی آمد ہو تو پھر ہم اس انمول نعمت پر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی
کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے، اور رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اے نبی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی فضل اور رحمت پہ خوشی بنانے یہ اس سے بھی بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا اللہ کا فضل حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ کا فضل قرآن اور رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ رب یہ بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے یعنی رمضان اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے یعنی ربیع الاول میں خوشی منانا، عبادت کرنا بہتر ہے، کیونکہ رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رب کی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ یہ خوشی رب کی نعمتوں کا شکریہ ہے، یعنی یہ خوشی منانا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ خوشی عبادت ہے جس کا ثواب بے حساب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، صدقہ ہے سب نعمت اس فضل کا، فضل اور پھر وہ بھی ایسا شاندار، فضل اور پھر وہ بھی ایسا شاندار جس پہ سب افضال کا ہے خاتمہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان برادری اسلامیہ، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد اور حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہم، انہوں نے اس آیت مبارکہ میں موجود ایام اللہ یعنی اللہ پاک کے دن کی تفسیر کو نعم اللہ یعنی اللہ پاک کی نعمت سے کی ہے۔ یقیناً اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ حدیث پاک کی سب سے مشہور اور قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری شریف میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3977 ہے۔ حضرات، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی اس پیاری نعمت یعنی اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا۔ عاشق رسول کا دل تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف نعمت نہیں بلکہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہم پر اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
اور اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں۔ عزیزان برادران اسلامیہ، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت ملنے پر خوشی کا حکم ہمیں قرآن کریم پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں دیا گیا ہے، تو پھر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائیں، اس دن ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ کوئی بھی عاشق رسول اس کا انکار نہیں کرے گا۔ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا نعمت نہیں ہے؟ قرآن کریم میں تو ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ پاک اپنی دی ہوئی نعمت کے شکرانے پر اس نعمت کا چرچا کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے، تو اتنی بڑی نعمت کی جس سے بڑی نعمت تصور ہی نہیں کی جا سکتی ہے، اس نعمت کا چرچا ہم کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ ہم تو سارا سال ہی ذکر خیر کرتے ہیں، سارا سال ہی ہمارے یہاں میلاد ہوتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی درس و بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ اس بات کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لوگ بھی مبارکباد دیتے ہیں، پھر ہر سال برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا کہ یہ کیوں مناتے ہو، اور شیطان بھی وسوسہ نہیں ڈالتا۔ لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، جسے ہم ایک خوبصورت لفظ جشن ولادت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو اس پر بعض لوگوں کے کان میں شیطان آ کر بولتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کس نے منایا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ لہٰذا شیطانی وسوسوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ میلاد شریف کے ثبوت پر جو آیتیں ہیں انہیں لکھ کر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 250 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ کے پیدا ہونے کے دن سے بڑا ہے، تو بلا صبح قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس پر خوشی کرو۔ ناظرین کرام، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر یعنی منڈے کو اپنا یوم ولادت مناتے تھے؟ پیر کے دن یعنی منڈے۔ اس طرح کی ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اسباب ارشاد فرمائے ان میں سے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ فیہ ولدت، یعنی اس دن میں پیدا ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صفحہ 455 ہے، حدیث نمبر 2750۔ عاشقان میلاد کو بھی چاہیے کہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جشن ولادت منانے کے ساتھ ساتھ ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی یاد منایا کرے۔ ناظرین کرام، میں نے جو ابھی شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تھی، جس میں رب نے یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر کسی نعمت میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ نعمت عطا فرما کر تم پر احسان کیا، لیکن جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ لال کو دنیا میں تشریف لانے کی باری آئی تو فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے بڑی عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد زکا علیہ رحمہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، رب اعلیٰ کے نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، یہ میرے آقا کی شان ہے جو میں نے بیان کی، مکمل تو اس میں نہ کر سکا، اور میری تو پوری زندگی اگر لگا دوں تو بھی نہیں کر پاؤں گا۔ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو اسی کے سلسلے میں لائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔